السلام علیکم، ویلکم ٹو وکیل آن لائن۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آغا زبیر خان۔ ناظرین، لاہور کی تاریخ اور دشمنداری کا سب سے بڑا کیس امیر بلاج ٹیپو قتل کیس، جو کہ انڈر ورلڈ ڈان اور انڈر ورلڈ کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا اور ہائی پروفائل کیس تھا، اس میں مرکزی ملزم جو کہ پولیس کی تفتیش کے مطابق ہی اس کو ملوث کیا گیا تھا، احسن شاہ کو کل رات ماورائے عدالت مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کیس میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نے پورے میڈیا اور لاہور شہر کے اندر ایک تہلکہ مچا کر رکھا ہے، جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کیس کے تمام محرکات پر ہم آج بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیکرٹری لاہور بار قادر بخش چاہل صاحب اور ایڈوکیٹ سہیل شعیب صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سما کے سینئر رپورٹر عامر مجید صاحب بھی ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سہیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس کا ایک موقف ہے اس کیس کے اندر کہ جو ملزم تھا احسن شاہ، اس کو پولیس برآمدگی کے لیے لے کر جا رہی تھی، جس پر بادامی باغ کے ایریا میں یہ ہوا، اور ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کیا، جس پر پولیس کا کوئی بھی اہلکار زخمی نہ ہوا، نہ ہی کسی کو گولی لگی، لیکن احسن شاہ موقع پر قتل ہو گیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میرا خیال ہے ہسٹوریکلی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، سو دیٹ کہ اس کی ریلیونس سمجھ آ جائے، جو ہم بعد میں بات کریں گے۔ جیسے ہی بلاج ٹیپو کا قتل ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ جو گن مین جس کو موقع پہ ہی ایٹ دا اسپاٹ ہی جو ہے نا مار دیا گیا تھا، اس کے موبائل سے جو ہے نا وہ ٹریس کی گئی کالز، جس کے اندر ایک علاقہ غیر والی سائٹ سے جو ہے نا وہ کال ٹریس ہوئی، جس میں علی پٹھان جو تھا نامی المعروف علی اصغر، اس تک پہنچے۔ اس نے جو ہے آگے نام بتایا احسن شاہ کا، اس کے سامنے آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جس کے بعد جو ہے نا بعد میں احسن شاہ اس کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ جی، اس کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا اور اس کو اس کے اندر تفتیش کے اندر شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے احسن شاہ کا نام اس کیس کے اندر ایف آئی آر میں نومینیٹ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ وہ ایف آئی آر کے بقول تیفی بٹ اور گوگی بٹ ہی اس میں ملوث تھے، لیکن پولیس نے سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اس کو ملوث کیا، اور پولیس کی ہی تفتیش کے مطابق یہ ملزم گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے اندر یہ اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر اس کی بیل تھی، وہ اس کو اٹ واز اباؤٹ ٹو بی گرانٹیڈ، جس کی وجہ سے جو ہے نا، اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ آف ویو آئی ڈونٹ ویریفائی، لیکن یہ مبینہ طور پہ جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جب اسے بیل ہونے والی تھی، اس سے پہلے یہ ملاقات کے لیے گئے احسن شاہ کے ساتھ، جس نے باقاعدہ شکیل بٹ جو انسپیکٹر ہے اس کا نام لے کے کہا کہ یہ میرا انکاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، جو ان کے اہل خانہ ہے ان کا موقف ہے، اور ان کے مطابق سی سی پی او کو ایک درخواست بھی دے دی جا چکی تھی کہ جس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہمیں پولیس سے خطرہ ہے اس معاملے میں۔ اور جو ڈی ایس پی صاحب اس میں جن کے حکم پر یہ برآمدگی کے لیے پولیس جا رہی تھی، انہی کا نام لیا گیا، سی سی پی او صاحب کو درخواست جو بالکل انہی کا نام لیا گیا۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو اس کی ڈیتھ کے بعد یا اس کی انکاؤنٹر ہونے کے بعد، ایلیجڈلی انکاؤنٹر ہونے کے بعد، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو جاتا ہے، صحیح، یعنی کہ خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ اور خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ، ان کو اس چیز کا فائدہ زیادہ جاتا ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ میں سیکرٹری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سیکرٹری صاحب، پولیس جو کہ پنجاب پولیس پہلے سے بدنام زمانہ ہے، اور ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کے اندر ان کے انوالومنٹ ہمیشہ سے پائی جاتی رہی ہے، اور ایسے ہائی پروفائل، پہلے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جو ڈکیت ہوتے ہیں یا ایسے ملزمان جن کو انصاف جوڈیشلی اتنا آسانی سے نہیں مل پاتا، تو اس لیے وہ ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم انسٹنٹ ریلیف یا انسٹنٹ انصاف کی بنیاد پر ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ دہشت پھیلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہ ایک پرٹیکولرلی دشمنداری کا کیس تھا، اور لاہور انڈر ورلڈ مافیا جو ہے اس کا ایک کیس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف کچھ لوگوں کا موقف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی جو مدعی پارٹی ہے اسی نے کروایا ہو، اور ایک طرف جیسے سہیل صاحب نے موقف دیا کہ ایک موقف یہ بھی ہے
کہ اس کا فائدہ، کیونکہ اس کی الٹیمیٹلی بینیفیشری کیونکہ یہی ملزم واحد ملزم تھا جس کے ذریعے اصل جو اس کے محرکات ہیں، جو لوگ ہیں ملزمان ہیں، ان تک جو ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہے ان کی گردن تک پہنچا جا سکتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کون اس کا بینیفیشری ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ ہو سکتا؟ دیکھیں آغا صاحب، سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے دیز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. اب ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو جب سے پاکستان بنا ہے وہ تب سے چلتے آ رہے ہیں جی. اور سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا یہ پولیس ایک اعلیٰ کار بنی ہے جو اس قسم کے دشمنی والے کیسز ہیں. یہ سب سے زیادہ چیز دیکھنے والی ہے. انفارچونیٹلی اب چونکہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا اٹ سیلف نہیں پتہ لگ پاتا، ان کی انکوائری نہیں ہو پاتی، تو جو اس کے پیچھے جو اس قسم کے جہاں پر دشمنی والے معاملات ہیں ان کا تو سرے سے نہیں پتہ لگایا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ناٹ اونلی فار دی سوسائٹی بٹ اوور آل جوڈیشل سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے. دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے. ایک اور کیس میں اس کو ایک اور ایف آئی آر کے اندر ملوث کیا گیا، موقع کے اوپر لایا گیا. اب موقع کے اوپر کیا ہوا ہے؟ اب جب تک اس بات کی انکوائری پراپرلی نہ ہو تو ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا یہ واقعی میں ایک وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جیسے ابھی نریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس کو چھڑانے کے لیے لے کر آئے، یا واقعی میں اٹ واز آل پلانڈ کہ وہاں پر لائے اور اگین پولیس اس میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار بنی ہے اور جو ایک دشمنی ہے. دو تین طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دشمنی اب اگر پولیس اس کے اندر اعلیٰ کار بنی ہے جس کا کہ بہت زیادہ خدشہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو رول آؤٹ کیا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت پہ کہ وائی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. اگر چلے یہ اس بات کو مان لیں اگر وہاں پر آنا تھا موقع کے اوپر تو موقع کے اوپر آنے کی یہ ساری انفارمیشن کیسے لیک ہوئی؟ اب یہ تو ایک in a way should have been a confidential between and amongst the officials of the police کہ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ جو بھی ویپن جو بھی چیز ہے وہاں سے اسے ریکور کروانی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سیٹ صاحب اگر ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں پنجاب پولیس کی، تو آج سے پہلے جتنے بھی ماورا عدالت قتل کیے گئے یا اللیجڈلی جتنے بھی فیک انکاؤنٹرز کیے گئے، ان سب کا اسکرپٹ تو سیم ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی اسکرپٹ وہی اسکرپٹ اسی اسکرپٹ کی طرح دکھایا گیا کہ جی پولیس والے بچ گئے اور جو ملزم تھا اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور اسی کو گولیاں لگی ساری. اور یہ تو ایسے تھا کہ وہ جو آئے مارنے کے لیے وہ چھڑوانے نہیں آئے، وہ اسی کو مارنے آئے تھے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ممکن ہے کہ اس میں پولیس اعلیٰ کار بنی ہو، یہ اس طرح کا ایک اسکرپٹڈ پلان کیا گیا ہو جو کہ مبینہ طور پر ہو سکتا ہے. اس کے اندر نا میں ایک بات کہوں گا کہ میرا خیال ہے جو آئے تھے نا وہ لوگ بیوقوف تھے اور گولی بہت سیانی تھی. اسے پتا تھا کہ میں نے کس کو لگنا ہے اور کس نے اس سے انجرڈ ہونا اور کس کی اس سے ڈیتھ کاز ہونی ہے. یعنی کہ یہ پورا اسکرپٹڈ. اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹ کمیشن جو پاکستان ہے اسی کی اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ جتنے بھی انکاؤنٹرز ہوئے ہیں 2023 کے اندر، اس کے اندر 613 جو ہے وہ کلنگز ہوئی ہیں جو اور 34 جو ہیں وہ کسٹڈی کے اندر، پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے 20 سے زائد جو ہیں وہ آؤٹ آف کسٹڈی جو ہے نا وہ کلنگ ہوئی ہے. بالکل. اس کے اندر سندھ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو 3296 جو ہے نا وہاں پہ پولیس انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. صحیح. اور پنجاب کے اندر 296، اسی طریقے سے KPK کے اندر جو ہے وہ 513 اور بلوچستان کے اندر 9. یہ ٹوٹل مور دین 3700 جو ہے نا وہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ان میں سے کتنے انکاؤنٹرز ہیں جن کی تحقیقات ہوئی ہیں، کتنے کیسز ہیں جس کے اندر جہاں پر فیک پایا گیا ہے وہاں پر پولیس والوں کو پنشمنٹ دی گئی ہے، اور کتنے جو ہے نا وہ انکاؤنٹر ہے جو کہ پیورلی جو ہے نا وہ ٹھیک انکاؤنٹر تھے، نیچرل تھے. بالکل صحیح فرمایا. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے قانون کے مطابق اگر جو بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا انسیڈنٹ پیش آتا ہے جو انکاؤنٹر کی بنیاد بنتا ہو، ایسے کیسز کی کیا انویسٹیگیشن، کیا قانون کہتا ہے، کون کرے گا اور کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے پہلے اس چیز کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ آج تک جتنے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں یا اگر کوئی جو زیادہ ہائی پروفائل کے آپ سمجھ لیں، آج تک ان کے اندر کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسا انکاؤنٹر ایلیجڈلی یا پروون کسی کی بھی ایسج کو پراپرلی انکوائری آج تک نہیں. جی. اچھا اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے
جو آفیشلز ہیں اسٹارٹنگ فرام آئی جی اینڈ فرام چیف منسٹر پنجاب, ٹھیک ہے, ان سے لے کے نیچے تک یہ کون کون رسپانسبل ہیں. اب وہاں پر تو ہر بندے کے پر جلتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے, بات انفارچونیٹ یہ ہے, لیکن جب تک سسٹم کے اندر سے چیزیں نہیں درست ہوں گی تب تک ہم آگے چل نہیں سکیں گے. میں ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا قاضی صاحب, آپ اس کا جواب دیجیے گا. کیا اگر یہ پلانڈ اسکرپٹڈ مرڈر تھا تو یہ ہائی آفیشلز کی اجازت اور ان کی نالج کے بغیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, نارملی جو ابھی تک دیکھا گیا ہے, جو بھی کسی ضلع کا یا کسی جس طرح یہاں پر میٹروپولیٹن سٹی ہے, جب تک اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, انوالو ان اے سینس کہ اس کی معلومات میں ضرور ہوتا ہے کہ جی پولیس والے آج یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں. ایسا ایک ایس ایچ او کی, ایک ایس پی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے افسر سے پوچھے بغیر کوئی اس قسم کا کام کرے. اور ایسا کیس جو کہ ایک شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی دشمنداری کا کیس ہو. جی آلریڈی ایک جو ہے وہ جیسے سہیل نے کہا کہ اٹس انڈر ورلڈ, تو یہ بات درست ہے. اور اس قسم کے خیر اس کے علاوہ بھی بات اب وہی ہو رہی تھی آفیشلز کی, تو میں سمجھتا ہوں جب تک کوئی پراپر جوڈیشل انکوائری اس کی نہیں ہوگی, اینڈ آئی تھنک ناؤ از دی ٹائم, اب یہ وقت ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے, کیونکہ یہ ادارہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ازلوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اب شاید ہماری جوڈیشری کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ اس واقعے کی پراپر انکوائری کر کے, وہ تو ایک دشمنی والی ایلیمنٹ تو ایک سائڈ کے اوپر رہ گیا, لیکن جو پولیس کی اور وہ جو اعلیٰ کار ہیں, پتہ نہیں کتنے پیسے لے کے انہوں نے کتنے آج تک جو ہیں وہ مرڈر کیے ہیں, وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہیں, وہ مرڈر ہیں. صحیح. وہ کوئی اس کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بے گناہ تھا. اگر آپ کسی ملزم کو بھی, کوئی بھی ملزم ہو, اگر آپ اس کو بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ جو اصل انصاف کا نظام ہے اس کے تقاضے پورے کیے بغیر اگر اس کو آپ سزا دیتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو وہ انصاف کا ہی قتل ہے نا جی. وہ جوڈیشل سسٹم کا فیلئر ہے. میں آپ دونوں کی طرف واپس آؤں گا. ہمارے ساتھ عامر مجید صاحب سینئر کرائم رپورٹر جائے وقوع سے ہی موجود ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عامر صاحب بتائیے یہ واقعہ کیا ہوا, اور آپ جائے وقوع پر موجود ہیں, کیا رپورٹس آ رہی ہیں؟ بالکل آغا صاحب, کل رات کو 10 بجے بتایا گیا ہے یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے, تو ہم نے جو ہمارے پاس جو انیشل اطلاعات تھی ہم نے اس کو تو خیر رپورٹ کر دیا تھا, لیکن صبح سے ہم اس کی کھوج میں نکلے ہوئے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ ہوا کیا ہے. اب تھانے گئے تھے, تھانہ شاد باغ, جو پولیس پارٹی نے بتایا ہے کہ ڈی ایس پی محمد علی بٹ کی جو ہے وہ حکم پر پولیس پارٹی سب انسپیکٹر شکیل بٹ کی سربراہی میں تھانہ شاد باغ کی حدود میں عیسائیوں والا قبرستان ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں, یہاں سے برآمدگی کے سلسلے میں آئی تھی. اچھا, یہاں پر لوگوں کے ذہن میں بڑا ہوگا کہ کیا چیز پولیس برآمد کرنا چاہ رہی تھی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس واقعے کی. ایف آئی آر نمبر ہے 2806/24 اور زیر دفعہ 324, 353 اور 186, اور یہ درج ہوئی ہے مدعیت شکیل بٹ کے. وہ بتا یہ رہے ہیں کہ 12 اپریل 2023 کو تھانہ شاد باغ کی حدود میں ایک آرمڈ رابری ہوئی تھی جس کے اندر ملزم احسن شاہ نامزد تھا. اچھا جی, اور اس نے جو ہے وہ گن پوائنٹ پر کسی سے موبائل چھینا تھا, پرس چھینا تھا, اور وہ چھیننے کے بعد جو ہے وہ اس نے یہ عیسائیوں والا قبرستان ہے یہاں پر لا کے دفن کر دیا تھا. اچھا. پولیس جو ہے اتنے ہائی پروفائل کیس کے ملزم کو وہ جو چھینا ہوا موبائل ہے اور جو سامان ہے وہ برآمدگی کے لیے یہاں پر لے کے آئی تھی. یہ عیسائیوں والا قبرستان یہ عامر روڈ کے قریب واقع جو بند روڈ کا علاقہ ہے یہاں پر واقع ہے, اور جو جگہ کا چناؤ کیا گیا ہے وہ بڑا اعلیٰ جو ہے وہ چناؤ ہے. بند روڈ سے جیسے ہم نیچے آتے ہیں یہ عیسائیوں والے قبرستان پہ, تو یہ ایک پورا فیکٹری ایریا ہے, اور رات کے وقت تو یہاں پر بالکل ہی سناٹا ہو جاتا ہے. وہ جائے وقوع ہم نے دیکھ لیا یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ فائرنگ کی آواز آئی تھی, سنا ہے, کچھ لوگ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو بلڈ سٹین ہیں ملزم کے وہ پڑے ہوئے ہیں. صحیح. کیا پولیس نے یہ علاقہ یہ جائے وقوع سیل کیا ہے عامر صاحب؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اگر کہیں تو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. اور عامر صاحب گاڑی کھڑی ہے اس جگہ پر.
کیا آپ نے جہاں پر آپ موجود ہیں اس پورے ایریا میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز یا کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہوں جن کی مدد سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ وقوع ہوا کیسے؟ آغا صاحب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، بڑا اچھا جو ہے وہ وقوع جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ بند روڈ کے ساتھ اترتے ہی ایک کچی سڑک ہے اور ساتھ میں ہی قبرستان ہے. قبرستان میں جو ہے وہ بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور میرے لیفٹ ہینڈ پر جو ہے وہ پورا فیکٹری ایریا ہے. تو اس جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرہ میں نے تو دیکھا کہ کہیں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے. اور اچھا، جو عامر پتہ صاحب چلا ہے کہ آپ کیونکہ وہاں پر خود موجود ہیں اور آپ نے لوگوں سے بھی بات کی، تو آپ کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقوع کس حد تک مشکوک ہے؟ ہیلو عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے آغا صاحب. عامر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی اور آپ نے سارے وقوع کا جائزہ بھی لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیس کی کارکردگی پر کتنا جو ہے وہ یہ مشکوک ہے وقوع؟ آغا صاحب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ نہیں ہے پنجاب پولیس کے مقابلوں کی کیا کہانی ہوتی ہے. وہی پرانا اسکرپٹ جو ہے وہ پرانی ملزم سٹوری، کو پرانے غلام وقوع، کی پرانا اسکرپٹ وہی چل رہا ہے. وہی وہ بس ایکٹرز چینج ہیں میرے خیال میں، کردار چینج ہیں. عامر صاحب ایک سوال، ایکٹرز چینج ہیں اور یہ ہمارے فاضل وکیل صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، سب بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے. ارے بھائی یہ پہلا ماورائے عدالت قتل نہیں ہے، اس طرح کے کئی قتل ہو چکے ہیں. نہیں لیکن اور یہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہے نا. لیکن عامر صاحب دیکھیں، یہ لاہور پنجاب کے صوبے کا کیپٹل لاہور، جہاں پر سی ایم پنجاب کا اپنا سیکریٹریٹ موجود ہے، اس شہر کا دشمنداری کا اور انڈر ورلڈ مافیا کا سب سے بڑا اور یہ کیس تھا ہائی پروفائل. اس کا جو مرکزی ملزم تھا، جو پولیس کی ہی جو ہے تفتیش کے مطابق اس کو ملوث کیا گیا، اور اس وقت بھی بہت سارے ناصر یہ کہتے رہے کہ اس کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، جو اصل ملزمان ہیں ان کو بچانے کے لیے. تو یہ جس طرح سے آپ نے وقوع بتایا کہ کسی اور کیس میں اس کو ملوث کر کے تو اس کے اندر اس کی برآمدگی کے لیے اس کو یہاں پر لایا گیا، تو یہ تو باقاعدہ ایسا مطلب اندھے کو بھی نظر آئے کہ یہ ایک پلان تھا. عامر صاحب میں ایک کویسچن یہ کرنا چاہوں گا آپ سے. عام طور پہ جو ڈکیتی کے پرچے ہوتے ہیں وہ نامعلوم ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نے کوئی اس معاملے میں کوئی انکوائری یا اپنے طور پہ کوئی تحقیقات کی ہیں کہ اس شخص کو جو ہے نا وہ کب اس کے اندر نامزد کیا گیا، یا یہ باقاعدہ نیمڈ پرچہ تھا ڈکیتی کا؟ یہ جو نامعلوم ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وکیل صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جو 392 کا جو کیس ہے یہ زیادہ تر نامعلوم افراد کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ نامعلوم جو ہے نا یہ لوپ ہول چھوڑا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہاں پر چھوڑا جاتا ہے کہ کسی کو معلوم کر کے اس پر ڈال دیا جائے. بالکل فٹ کر دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کیس میں اس کو فٹ کر دیا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بتایا یہ کیا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے علی رضا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور پولیس پر فائرنگ کی. اب آگے یہ ہوگا علی رضا بھی پولیس مقابلے میں مارا جائے گا. تو اس کیس میں جو حملہ ہوا تھا وہ تو مارا گیا. پولیس اس نے کیس کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو بچا لیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا لاہور میں یا پنجاب میں ہونے والے جو بھی پولیس مقابلے، جس کیس میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس کا مرکزی ملزم مارا گیا ہے، وہ کیس بند ہو گیا ہے. یہ والا کیس بھی بند ہو گیا. لیکن یہ مرکزی ملزم نہیں ہے نا عامر صاحب، اس کے اندر یہ مرکزی ملزم نہیں ہے. اہم ملزم تو ہے، مرکزی ملزم تو فرار ہے. لیکن میں سہیل صاحب آپ نے جو بات کی ہے مرکزی ملزم تو نہیں ہے، لیکن یہ واحد ملزم تھا جس کی بنیاد پر جس کے ذریعے ہی اصل ملزمان تک پہنچا جا سکتا تھا کہ ان کا اس میں کیا کردار تھا. یہ واحد ملزم وہی تھا جس کو کل رات قتل کر دیا گیا. ملزم کم وٹنس تھا. جی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تھا، ریکی کروائی تھی، سہولت کاری دی تھی، موڈس آپرینڈی جانتا تھا، قاتلوں کے بارے میں جانتا تھا کہ کون ہے جو قاتل ہیں. اب فوج سے اگر پولیس قاتلوں کو پکڑ بھی لے تو اس کے خلاف گواہی کون دے گا؟ بولے گا آپ ثابت کریں کہ ہم اس میں ملوث ہیں. جو قاتل ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے، گوگی بٹ، سیفی بٹ، وہ بولیں گے اچھا آپ بتائیں آپ نے ہمیں نامزد کیا. نامزد تو کوئی بھی کسی کو کر سکتا ہے، کوئی ثبوت ہے؟ وہ بولیں گے جی ملزم تھا. کیونکہ اصل ثبوت تو آپ نے مٹا ہی دیا. 5 کروڑ روپے دیے تھے، مٹا دیا، ختم ہو گیا کہانی، کیس ختم.
क्लोज। आमिर साहब, एक सवाल आपसे, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इतना हाई प्रोफाइल केस के अंदर अगर इस तरह का वकूआ बनाया गया, ये या जो कुछ भी हुआ कल रात को, वो पुलिस की हायर ऑफिशियल्स की नॉलेज के बगैर ये काम हो सकता था? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। देखे ना जुबैर साहब, एक कॉमन मैन परसेप्शन है, लाहौर में ये जो अंडरवर्ल्ड चल रहा था, दो खानदानों की जो है वो दुश्मनियां चल रही थी, ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे। अमीर बलाज का कत्ल हो गया, अमीर बलाज अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जो दूसरी पार्टी थी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, वो मंजराम से गायब हो गए, तो लाहौर में तो अमन हो गया ना। और लाहौर में पुलिस, तो ये जो अंडरवर्ल्ड की जो जंग थी, ये तो फिलहाल सर्द हो गई ना। तो हाँ अब जी। आप जानते हैं बेहतर कि किस तरह ये जो है वो लाहौर की बेहतरी। आमिर साहब हमारे साथ बेहतर हो। रहिएगा। मैं कादिर बख्श चावल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी बता रहे जितने भी पहले पुलिस इनकाउंटर्स हुए या मावरा अदालत कत्ल अलेजिडली होते रहे, उसके अंदर आज तक किसी भी तफ्तीश का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूँगा कि ये अवाम की आगाही के लिए बताइएगा कि ऐसे मामलात में इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार किसके पास है और किस किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर करवाई जानना कोई चाहे कि इसमें इंसाफ मिले। देखिए जी, अव्वल तो सबसे पहली बात है कि इन वक़ूओं की चूँकि कोई एफआईआर ही नहीं प्रॉपरली होती, ठीक है, और उसको जो मुद्दई पार्टी है वो भी उस तरह नहीं फॉलो करती। ये भी एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। नहीं तो इस्तग़ाज़ा फ़ाइल किया जा सकता है और उसको वहाँ पर परसू किया जा सकता है। अब चूँकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में जो मारने वाला है ही पुलिस वाला, तो उसने तो मुद्दई को सामने भी नहीं आने देना। वो अगर अदालत में इस्तग़ाज़ा फ़ाइल करता है या जो भी करता है, जहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह फ़ाइल करता है एफआईआर के लिए, तो वो तो इतने इस बेचारे में सकत ही नहीं है कि वो सामने ला सके। इसलिए मेरा बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसिस है कि जब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशल कमीशन बन के इनको प्रॉपरली कन्विक्ट ना किया जाए, जब तक उसकी प्रॉपर, चूँकि कमीशन की जो है फाइंडिंग्स यानी होती हैं, लेकिन उस जो भी कमीशन बने प्रॉपरली इसके अंदर इन्वेस्टिगेट हो, उसकी फाइंडिंग्स आएँ, और उन फाइंडिंग्स के मुताबिक जब तक प्रैक्टिकली, ये ज़ुबानी कलाम या कागज़ी बातें नहीं, प्रैक्टिकली जब तक इनको इनके जो भी इन्होंने किया हुआ है, जब तक उन फाइंडिंग्स के नतीजे के अंदर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन ना हो उनकी, तब तक मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है। एक बात ऐड करना चाहूँगा। एक लॉ जो है ना वो रिसेंटली प्रोमलगेट किया गया, इसके अंदर टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। जी। इसके तहत जो है ना, ये जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं या कस्टोडियल डेथ हो जाती है, विच इंक्लूड्स पुलिस के कस्टडी में या किसी भी सरकारी या पब्लिक सर्वेंट की, उसका दायरा कार जो है ना, चाहे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्वेंट हो या फिर फेडरल हो, ये एफआईए को इख्तियार दिया गया कि जितने भी ये इनकाउंटर्स या पुलिस मुकाबले, इनकी तहकीकात जो है ना वो एफआईए के पास है। एफआईए जो होगा वो इसके अंदर उसके पास कोई भी दरख्वास्त दायर करेगा, वो इसके अंदर जो है ना उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और इसका जो ट्रायल है वो चलेगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना इसका ट्रायल सुनेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है ना इस एक्ट के अंदर ऐड की गई है कि जो भी क्या नाम है ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा फौरन। ऑफिसर होगा जो भी जिसके खिलाफ ये केस है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती, वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस ना कर सके, और अपील हाई कोर्ट से डिसाइड होगी। ये भी तो देखने में आ रहा है ना कि इस एक्ट की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन सामने, इसकी अभी तक अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं है। और इस जी आमिर साहब, आगा साहब, सबसे पहले तो पुलिस का ये क्लेम है कि जो मुल्ज़िम एहसन शाह है वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। ये पुलिस ने कैसे एस्टेब्लिश कर लिया कि जो फायर लगा है एहसन शाह को, जो फटल साबित हुआ है, वो उसके साथियों का था? दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पर जाए वकुआ से जो फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, वहां पर तो दोनों जो पुलिस है
اس کے جو شیل بلٹ فائر ہوئے اس کے اور ملزمان کے جو بلٹ فائر ہوئے ان کی کیسنگ یہاں پر موجود ہونی چاہیے. جی دونوں نہیں ہیں. اچھا چلے ڈائریکشن کیا ہیں, کس ڈائریکشن سے گولی لگی ہے یہ بھی نہیں پتا. اور صرف احسن شاہ کو ہی لگی ہے, کسی پولیس اہلکار کو نہیں لگی, یہ بھی نہیں پتا. گولی سیانی ہے نا, میں نے بتایا تو آپ کو. پولیس اہلکاروں نے تو بتایا کہ انہوں نے وہ قبرستان میں لیٹ کے تھے زمین پر اور درختوں پہ چڑھ گئے تھے تو وہ بچ گئے. تو لگی ہے یہ بھی نہیں پتا. اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا. پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں کوئی پتا نہیں, کوئی پتا نہیں. تو اگر اچھا جس نے یہ کیس فالو کرنا تھا جو ملزم ہے احسن شاہ, اس کا بھائی, اس کو اس کیس میں ملوث کر دیا گیا. کیا وہ ملوث کر دیا گیا تو کون اس کو فالو کرے گا؟ جی. اور دوسری بات عامر صاحب, ایک اس کی والدہ احسن شاہ کی والدہ کا رات کو بیان آیا سوشل میڈیا پر, جس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک درخواست سی سی پی او لاہور کو بھی دی تھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو انہی جو بٹ صاحب جن کے حکم پر, شکیل بٹ صاحب جن ڈی ایس پی کے حکم پر یہ برآمدگی کروائی جا رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان سے ہی احسن شاہ کو خطرہ ہے اور وہ اس کو انکاؤنٹر میں قتل کر دیں گے. اس بیان کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ بالکل اہمیت ہے, اور یہ کوئی یہ تو اوپن سیکریٹ ہے. جو مرنے والا تھا اس کو بھی پتا ہوتا ہے, جو پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اس کو مارے گا کون. اور جتنے بھی کیسز ہیں یہ ماورائے عدالت قتل کے جتنے بھی کیسز ہیں, آپ ان کے جو مدعی ہیں ان سے جا کے معلوم کر لیں. وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جو مقتول ہے اس نے اپنی زندگی میں ہی ڈیورنگ ڈیٹینشن ہی بتا دیا تھا کہ اس کو اس سے خطرہ ہے اور وہ اس کو مارے گا, اور وہ اس کا قتل کرتا ہے. یہاں پر تو جنگل کا قانون ہے. بالکل صحیح فرمایا عامر صاحب. ملزم احسن شاہ اگر ملوث تھا, ہم یہاں پر کوئی ملزمان کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ اسٹیٹ ہے, ایک ملک ہے, کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. پولیس کو ثابت کرنا تھا نا کہ یہ ملزم ہے. یہی بات ہے, انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے, اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جاتا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کر, تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایسا ہی ہے, ہم کوئی ملزم کی طرف داری نہیں کر رہے, لیکن پولیس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ٹوٹل اللیگل ہے. اور اس طرف اشارہ کر رہا, ہم چاہیے پاکستان کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹی. عامر صاحب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللیگل ہے اور پولیس نے جو طریقہ کار اختیار کیا, اصل بات یہ ہے کہ اس وقوعے کے بعد پولیس کے اپنے اوپر کتنے سوالات جنم لیتے ہیں, کیونکہ یہ قتل کسی ڈکیت کو قتل نہیں کیا گیا, جس میں پولیس ہمیشہ موقف لیتی ہے ڈکیتوں کو مار کر کے ہم نے اسی لیے ان کو مار دیا کہ ہم نے فوری انصاف دیا عوام کو, کیونکہ انہوں نے کل پھر باہر آ کر پھر یہی کام کرنا تھا. پر یہ دشمنداری کا کیس تھا, اور اس میں اس ملزم کو قتل کرنا. آغا صاحب کسی بھی مہذب معاشرے میں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر, پولیس انکاؤنٹرز انتہائی معیوب سمجھے جاتے ہیں. جی کسی سیولائز سوسائٹی میں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. جی یہ اٹس اے کرائم, اٹس اے ہینیس کرائم. جی اس میں اسٹیٹ اٹ سے خود انوالو ہے, اس پہ تو بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے. جی اس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس خود اس تمام معاملے کے اندر یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے انڈر ورلڈ مافیا کی جڑیں کس حد تک پولیس کے اندر موجود ہیں کہ وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی کو بھی مروا سکتے ہیں. عامر صاحب آپ ایک لفظ بھول گئے تھے, اٹس آلسو این ایکٹ آف ٹیرر. جی, اور ہمارے لا کے اندر یہ سب سے بڑی بات لیک کر رہی ہے کہ ایسے پولیس والے, کیونکہ یہ وہی کام ہے جو ہمارے ملیٹنٹس کرتے ہیں, یہ وہی کام ہے جو کہ اینٹی سوشل جتنے بھی ہمارے جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ سب ان کے کام ہیں جو کہ آج ہم لوگوں نے وردیاں پہن کے ہمارے پولیس والوں نے جو ہے نا وہ اپنا لی ہیں. جو اگر آپ اس کو وائڈر پکچر میں دیکھیں تو سہیل صاحب آپ کا کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا. اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی ایڈ کرنی چاہیے. اس وقت جو لا بنایا گیا 2022 میں, بلکہ ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہوگی کہ کسی وکیل کا صرف ماڑے ہلکے سے جھگڑے سے آپ پولیس والے جو ہیں وہ وکلا کے اوپر جو ہے نا وہ دہشت گردی کے پرچے لگاتے ہیں, عام عوام پہ دہشت گردی کے پرچے لگاتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے, پولیس انکاؤنٹر ہو رہا ہے اور ان کسٹڈی آف پولیس جو انکاؤنٹر ہو رہا ہے, اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کیوں نہیں ایگزسٹ کرتی ہمارے لا میں, اور اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی بولتا؟ اچھا, اس میں نا ایک چیز لاسٹ I would like to add
یہ جو ایف آئی اے والا قانون انہوں نے لایا ہے کہ جو ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گی، بات یہ ہے کہ گھوم پھر کے ایف آئی اے کے اندر بھی پولیس والے ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایف آئی اے ونس اگین حکومت کا ایک، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اب فیڈرل لیول کے اوپر ایک ادارہ ہے، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی ونس اگین پولیس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے کیا ان میں سے کسی کی ہمت ہے؟ میں کہتا ہوں صرف اگر ایس ایچ او کو اور سی سی پی او لاہور کو صرف دونوں کو بٹھا کے پوچھ لینا تو سارا چٹا کٹا بتا دے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور یہ لوگ کرتے کیسے ہیں. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا، بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جو باتیں کی یہ پولیس کی کارکردگی پر ایک بہت گہرا داغ ہے. ہم چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بار عالیہ نیلم صاحبہ دونوں سے درخواست کریں گے کہ اس کیس کے حساب سے اس کی انڈیپینڈنٹ، فری اینڈ فیئر انکوائری کرائی جائے تاکہ اصل جو اس کے محرکات ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور جو لوگ قصوروار ہیں ایک انسان کی جان لینے میں ماورائے عدالت جس کو انصاف ملنا چاہیے تھا، کسی بھی طرح سے اس کیس میں مکمل انصاف کو روک دیا گیا ہے، ان کو سزا دلوائی جا سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.